الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت میں سے وہ طبقہ جو امت مسلمہ کہلاتی ہے، انہیں اپنے مخصوص انعامات اور مخصوص فیضیابی کی ایام بتاتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اللہ رب العزت کے مقرر کردہ نظام اور ضابطے کی پابندی چاہتے ہیں اور اس ضابطے اور قانون کی پابندی میں رضائے الہی مقصود ہے، اس طبقے کو اپنے قیمتی ایام بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال بھر میں ہمارے لیے مختلف ایسے ایام رکھے ہیں کہ جن ایام کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی خصوصی انعامات ہوتے ہیں، اور ان انعامات سے مستفید ہو کر ہم زیادہ سے زیادہ بہترین عبادت گزاریاں کر سکتے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے قرب پائیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر مزید اس کی صراحت کرتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ لیلہ قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں اللہ رب العزت کے فرشتے اور روح دونوں نزول پاتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس کے رب کے حکم سے اور اجازت سے، من کل امر، اور ہر کام اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کی طلوع تک سلامتی کی رات ہے۔ تو یہ سلامتی کی رات کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ رات انتہائی زیادہ فراوانیوں کی اور مہربانیوں کی رات ہے کہ اس میں جتنے بھی رب سے مانگا جائے، جیسا بھی مانگا جائے، جس طرح مانگا جائے، اللہ رب العزت اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اس کو اللہ رب العزت اپنے انعامات سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عموماً تلاش میں ہم رہتے ہیں کہ یہ کس دن ہے۔ اس کے لیے کوئی مقرر دن نہیں ہے کہ وہ فلانا دن ہے، بلکہ اس کے لیے روایات کی بنیاد پہ اتنا تعین کیا گیا ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق ایام ہے۔ یہ 21ویں رات بھی ہے، یہ 23ویں بھی ہے، یہ 25ویں بھی ہے، 27ویں بھی ہے، 29ویں بھی ہے۔ اب ان میں تلاش کی جائے۔ اب تلاش کا مقصد یہ ہے، بنیادی طور پر عام لحاظ سے ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے،
دوسرا یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا آزادی جہنم کی ہے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لازماً رمضان المبارک کی ایام اسی طرح تقسیم ہے، اب رمضان کی ابتدائی عشرے میں کوئی مغفرت نہیں مانگ سکتا، نہ کسی کی مغفرت قبول کی جا سکتی ہے، یا پھر دوسرے عشرے میں رحمت نہیں ہے، یا پھر تیسرے عشرے میں رحمت اور مغفرت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ترغیبی الفاظ ہے تاکہ ماہ رمضان کی سارے ایام قیمتی جان کر ان ایام کی ایک بھی ذرہ کوئی لمحہ ضائع نہ جانے دیا جائے۔ اس کو اس لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ یہ اس طرح کی 10 راتیں فلاں کے لیے، 10 فلاں کے لیے اور 10 فلاں کے لیے۔ تو اسی طرح یہ آخری عشرے کی طاق ایام بھی جو بتائے گئے ہیں تو وہ اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ان راتوں میں ان کو تلاش کر کے ان 5 راتوں کو خاص طور پر اپنے کام میں لایا جائے کہ اگر دیگر ایام میں غفلت ہو گئی ہو تو وہ غفلت باقی نہ رہے، کم از کم اس انسانیت کو یہ 5 ایام تو خاص طور پر کام آئے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک بنیادی طور پر تعلیم ہے خدا کی قربت پانا، اور خدا کی قربت پانے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ رات کو جاگا جائے اور دن کو زبان اور منہ کو تالے لگائے جائے، نہ کچھ کھایا جائے اور نہ کچھ پیا جائے، لیکن باقی جو طبیعت میں آئے وہ سب بولا جائے، ایسا نہیں ہے۔ پرہیز ہو تو کامل ہو، اور نہ ہو تو پھر بالکل نہ ہو، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے یا جھوٹ پر عمل نہ چھوڑ دے تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ رب العزت کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ بنیادی طور پر مقصود ہے اس عادات کو اپنے آپ میں مستقل رائج کر دینا۔ یعنی رمضان کے آغاز سے جو عادت ہم لیتے ہیں وہ عادت یہ ہے کہ برائیوں کو مکمل چھوڑ دیا جائے، برائیوں سے برات کا اعلان کیا جائے، اور بلائیوں کو اپنے آپ میں مستقل عادت بنائی جائے تاکہ بلائیاں ایسی پھیلیں کہ ماہ رمضان کے بعد بھی وہ بلائیاں ہماری مستقل عادت رہے۔ اور پھر دوسری بات یہ جو ابتداء میں سورہ بقرہ کی آیات ہے اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت سورہ قدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک قرآن مجید کی تعلیمات کی یاد دہانی کا مہینہ ہے تاکہ ہمارے اور قرآن کے درمیان پھر سے رابطہ جڑے، پھر سے رابطہ پیدا ہو، ہمارا تعلق پیدا ہو، ہم قرآن کو اپنا رہنما کتاب مان کر اس کو اپنانا شروع کر دے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ اور پڑھنا ایسا نہ ہو جس طرح ہماری یہاں عموماً رواج ہے کہ قرآن مجید کو ہم اس طرح اپناتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ہم ہر کوئی بندہ اپنے بغل میں قرآن دباتے ہیں اور اس کی تلاوت شروع کر کے آئے روز ہم گنتی رکھتے ہیں کہ آج میں نے 3 پارے پڑھے، آج 4 پڑھے، آج 5 پڑھے، اور اس طرح کرتے کرتے ماہ رمضان کے آخر تک کوئی 3 قرآن ختم کرتے ہیں، کوئی 4 کرتے ہیں، کوئی 5 کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن نے ہمیں کہا کیا ہے، قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن ہم میں تبدیلی کیا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے جانب سے اس میں ہمیں پیغام کیا ہے۔ یہ نہ سمجھ کر صرف اور صرف الفاظ کے ختم کرنے سے اتنا تو شاید ہو کہ ثواب ہمیں ملے، لیکن رہنمائی ہمیں کوئی نہیں ملتی ہے۔ اس کا معنی مقصود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عظیم ترین رہنما انسان کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، لیکن ہمیں اس کی زبان کبھی سمجھ نہ آئے کہ وہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، تو ایسے رہنما کے ساتھ زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایسے عظیم شخصیت کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے کہ وہ علم میں بھی انتہائی عروج پر ہو اور شرافت میں بھی انتہائی عروج پر ہو، ہماری زندگی اس کے ساتھ گزرے لیکن ہمیں اس کی زبان کا ایک جملہ بھی سمجھ نہ آتا ہو، تو نہ اس کے علم سے ہمیں کوئی فائدہ، نہ اس کے رہنمائی سے ہمیں کوئی فائدہ۔ بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں
کہ فلاں جو عظیم شخصیت گزرے ہیں اس کے ساتھ میرے اتنے سال رہے، اب اتنے سال گزر جانے کے بعد ہمیں ملا کیا ہے؟ کچھ ندارت، کچھ بھی نہیں پڑا ہماری حصے میں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا واسطہ ایسا پڑتا ہے ماہ رمضان میں، تراویحوں میں ہم قرآن ختم کرتے ہیں، کہیں 5 روزہ، کہیں 3 روزہ، کہیں 6 روزہ، کہیں 10 روزہ۔ یہ ایک روایت، ایک ریت بن گئی ہے کہ اس طرح تو ہم قرآن کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہماری دوڑیں مارکیٹوں میں لگ جاتی ہے، پھر ہمارے اور قرآن کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ بس ہماری اتنی ذمہ داری تھی کہ حافظ صاحب دوڑتے دوڑتے پڑھتے گئے، اور ہم کبھی لیٹتے سنتے گئے، کبھی بیٹھتے سنتے گئے، کبھی کھڑے سنتے گئے، اور سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا بولا، کیا پڑھا، کیا سنا۔ لہٰذا قرآن مجید کا جب مہینہ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن کے جانب متوجہ ہوں، اور ایسے متوجہ ہو کہ قرآن کی زبان سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر ایک ذہنیت یہ بھی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے ترجمہ عام آدمی نہ پڑھے، کیونکہ عام آدمی قرآن پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہے جو فرقہ پرستی کو معاشرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قرآن کو اپنا کتاب سمجھ کر پھر اس کو اپنے طرز انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگ قرآن کو قرآن کی زبان میں الہی تعلیم کے طور پہ نہ سمجھے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے 2-2.5 صدی پہلے گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے عربی کے علاوہ دوسرے زبانوں میں قرآن کا تراجم انتہائی کم ہوا کرتے تھے، اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اقدام تھا کہ اس نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں لکھا، اور اس زبان کو یہ اہمیت حاصل تھی بر صغیر میں کہ اس زمانے میں سرکاری اور تعلیمی زبان فارسی تھی، اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ اس مقصد سے کیا تاکہ وہ مخصوص طبقہ علماء جو لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ قرآن اور رسول اور دین کے بجائے ان علماء کی تعظیم کی جائے، قرآن اور رسول اور خدا کے بجائے ان علماء کی اطاعت کی جائے، تاکہ وہ علماء اپنی من مانی تعبیرات لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگ انہی تعبیرات کو حتمی دین سمجھ کر اس کی پیروی کرنے لگے۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اس طبقہ علماء سے نجات اور آزادی دلانے کے لیے، تاکہ ہر بندہ براہ راست خدا کی دین کو سمجھ سکے اور خدا کی تعلیم اور تربیت کو سمجھ سکے اور اس کے پیغام سے استفادہ کر سکے، قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ لیکن وہ طبقہ علماء جو لوگوں کو خدا کی بندگی کے بجائے قرآنی تعلیم کے نام پر اپنی بندگی کراتے تھے، ان علماء نے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کے فتوے لگائے، اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر باقاعدہ تلواروں کے ذریعے حملے کروائے، اور یہ کہتے گئے کہ تم نے ہمارے کھانے پینے کے دروازے بند کر دیے۔ وجہ کیا ہوئے کہ وہ عام لوگ جو تعلیم یافتہ تھے وہ براہ راست قرآن سے استفادہ کی صلاحیت پیدا کر گئے، اور وہ مسلط طبقہ علماء جو اپنے مخصوص ذہنیت لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کو براہ راست کوئی نہیں پڑھے گا۔ لہٰذا آج کے زمانے میں بھی ہم یہ جدید میڈیا پر سنتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ عام آدمی نہ پڑھے، کیونکہ اگر عام آدمی پڑھے گا تو پھر وہ قرآن کو سمجھے گا، اور اگر وہ قرآن کو سمجھے گا تو پھر وہ دین کا راہی بنے گا، اور اگر وہ براہ راست دین کا راہی بنے گا تو پھر ہمارے جھنڈ میں اور ہمارے طبقوں میں اور جماعتوں میں کون رہیں گے؟ ہم لوگوں کو کس طرح پھر دین کے نام پہ استعمال کریں گے؟ لہٰذا ماہ رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت کے خصوصی انعامات کا مہینہ ہے، اور ان خصوصی انعامات میں سے یہ بھی ایک انعام ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہر سال یاد دلاتے ہیں کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی مہینے سے پھر سے قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو، اسی مہینے کے خاطر پھر سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، اور اسی مہینے کے خاطر پھر سے قرآن کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرو،
تاکہ آپ براہ راست خدا سے سمجھ سکو اور خدائی پیغام کو سمجھ سکو، اپنے اہل و عیال کو سمجھا سکو۔ لہٰذا اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کچھ مقامات ہوں گے جہاں پر اجمال ہوگا، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو بھی سمجھانے والے ہو اس کے پاس جائے، وہ مخصوص مقامات ان سے سمجھے کہ یہ الفاظ مجمل ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے ایک جگہ صورت میں ہے علیہا 19 کہ ان کے اوپر 19، اب 19 کیا ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ پھر کسی ماہر سے سمجھو کہ 19 کیا ہے۔ اسی طرح سورہ فتح میں ایک آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت تمہارے بعد میں آنے والے اور گزشتہ ساری گناہوں کو معاف کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور وہاں پر اس میں مقصد یہ ہے تاکہ وہ الزامات، وہ بہتانات جو اس سے پہلے تمہارے مخالفین تجھ پہ لگا چکے ہیں، اور اس کے بعد جو تمہارے مخالفین تمہارے اوپر الزامات اور بہتان عائد کریں گے، اس سب کا صفایا اللہ رب العزت تمہارے نظام کے نفاذ کی صورت میں کر دے گا۔ اس طرح کے مقامات کو ماہرین سے سمجھ سکتے ہیں۔ باقی ہم قرآن کو خود سمجھیں گے تو ہم انسانی قائم کردہ نفرتوں سے باہر آ سکیں گے، اور ہم قرآن کے بتائے ہوئے راہ کے راہی بنیں گے۔ ہم بنائے ہوئے جماعتوں کے راہی نہیں بنیں گے، ہم خدا کی راہ کے راہی بن جائیں گے۔ ہم تفرقوں سے نکلیں گے، ہم نفرتوں سے نکلیں گے، ہم عصبیتوں سے نکلیں گے، ہم مختلف نام پر گولی اور بندوق کے کلچر سے باہر نکلیں گے۔ ہم وہ انسان بنیں گے جو اللہ کے مطلوب انسان۔ اور پھر آج ہی رات سے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کے در پہ بیٹھنے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں قبائل میں یہ روایت ہے کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اور وہ معاملہ کسی کے ذریعے حل ہو سکتا ہے تو وہ سارے لوگ جا کے اس کے در پہ بیٹھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ تمہارے ذریعے سے، تمہاری سفارش سے، تمہاری حرکت سے حل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جب تک تم ہمارے اس معاملے کے حل کے لیے قدم نہ اٹھانے کا فیصلہ کرو، تب تک ہم نہ تیرا چائے پئیں گے، نہ تیرا کھانا کھائیں گے، نہ تیرے گھر کا پانی پئیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے اور یہاں سے اٹھیں گے بھی نہیں۔ اور وہ قبائلی روایت اور مروت کے بنیاد پہ وہ بندہ یہ مناسب ہی نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اس کے گھر پہ پانی پیے، چائے پیے، کھانا کھائے بغیر نکلے، تو وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ بالکل میں یہ کام کروں گا اور میں ذمہ دار ہوں اس پر۔ اعتکاف میں اللہ رب العزت کے بندے اللہ کے در پہ بیٹھتے ہیں اور 10 دن تک اسی نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہم منوا کے جائیں گے، منوا کے رہیں گے۔ اور یہ سنت کفائی ہے۔ سنت کفایہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر پورے آس پاس کے محلے سے مسجد میں کوئی نہ بیٹھے تو سب پر عائد رہے گا، اور اگر چند بھی بندے بیٹھ جائے، ایک آدھ بیٹھ جائے تو پورا محلہ اس سے آزاد ہو جائے۔ یہ فرض کفایہ عمل کی طرح، جیسے جنازے کی نماز اگر پورے محلے میں کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب پر وہ فرض عائد، اگر چند افراد بھی ادا کر دے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے۔ یہ سنن کفایہ میں سے ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے منوا کے جائے۔ لیکن اعتکاف میں بھی ہماری یہاں مساجد میں میلے لگ جاتے ہیں، گپ شپ ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، رات بھر ان کی مجالس لگی رہتی ہے۔ وہ جو بنیادی مقصود اعتکاف کا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مجالس اور اس طرح کے محفلیں نہ سجائی جائے، بلکہ اس میں اللہ سے منوانے کی کوشش کی جائے، تنہائی اختیار کی جائے، اور عام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے پاس جائے، ان سے دعا کی درخواست کرے، ان سے اپنے حاجتیں بیان کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو بقیہ انسانوں کی جانب سے ذمہ دار سمجھے اللہ کے در میں۔ لیکن ہماری یہاں یہ روایتیں ساری بدل گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے رمضانوں کو قیمتی بنائے، ان کے ایام کو قیمتی بنائے، اعتکاف کو قیمتی بنائے۔ اور آخر میں عرض کرتا جاؤں، ہر مہینے رمضان، ہر سال کے رمضان میں عرض کرتا ہوں اور ہر جمعے پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں ہم میں سے ہر بندے کی یہ نیک جذبات ہوتے ہیں
کہ اس میں یہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، صدقات بھی ادا کرے، نفلی خیرات بھی کرے، لیکن یہ ساری چیزیں خرچ کرنے سے پہلے، دے دینے سے پہلے یہ لازم ہے کہ تم اپنے مصارف کی نگرانی بھی کرو کہ تمہارا وہ مصرف کیسا ہے، تم کن کو دے رہے ہو، وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یا تو ایسے لوگ جمع کرتے ہیں کہ جنہوں نے عموماً قوم کو بیکاری بنا کے روڈوں پہ ذلیل کیا ہوا ہے، یا تو پھر ایسے لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو ہماری آل و اولاد کو قتل کی گاٹھ اتارتے ہیں، یا تو یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں، یا پھر جہاد کے نام پہ تنظیمیں ہیں جو ہماری ہی دولتوں کو، ہماری ہی سرمایے کو، ہماری ملک کے امن کو تاراج کرنے پر خرچ کرتے ہیں، یا پھر ہماری آل و اولاد کو قتل کرانے پر خرچ کرتے ہیں، بدامنی پھیلانے پر، غنڈہ گردی اور دہشت گردی پھیلانے پر خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ثواب نہیں۔ اور وہ مساجد کے باہر کھڑے ہو کے ایک صدا بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے مال ان کے نام جن کی جانیں اللہ کے نام۔ جبکہ ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو آج تک جتنی بھی جنگ جہاد کے نام پہ لڑی گئی ہے ان میں مغربی اہداف کی تکمیل ہوئی ہے، دین کی کسی ہدف کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ مغربی مقاصد کی تکمیل ہوئی ہے، دین کی کوئی سربلندی نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ مال جو جائے گا یہ تمہارا مال ان کے نام ہوگا جن کے جانیں مغرب کے نام ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات کے، جیسے قرآن مجید میں ہدایت ہے تدبرو تفکرو، یہ فکر مندی کی ہے کہ آدمی کو یہ فکر لائق ہو کہ میں معاونت کس کی کر رہا ہوں، میں چل کس کے ساتھ رہا ہوں۔ اور پھر تدبرو کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کے پیچھے جا کے دیکھو کہ اس کے پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں باشعور مؤمن بننا ہے، اور ماہ رمضان میں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ قرآنی رہنمائی میں ہم نے باشعور مؤمن بننا ہے، ہم نے اندھا اور نابینا اور جذباتی مؤمن نہیں بننا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔